حضرت حسن اہل بیت میں سے ہیں. حضرت حسن بیت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ. لوگوں نے کہا یہ عار اور ذلت کی بات ہے. تو حضرت حسن کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں. کیا مطلب؟ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, میں نہیں لڑتا ہوا دیکھ سکتا. اب کوئی اس بیس پر حضرت علی پہ الزام لگائے کہ اس کا مطلب وہ لڑتا ہوا دیکھ سکتے تھے. بھائی ان کا جو موقف تھا, جو ان کی سمجھ میں آیا, وہ انہوں نے کیا. حضرت حسن کا موقف اپنے والد کے موقف سے مختلف تھا, یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بحث ہے. اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص, جو کہ ممکن نہیں ہے, اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی. بہتر ہے کہ دستبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں, آپ ہمارے امیر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی پہلے کر چکے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو فریق میں دو پیدا کریں. تو جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مسلمانوں میں دوبارہ سے اختلاف اور انتشار پیدا ہو جائے. جوڑ کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے. اب جب حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہوئی ہے, حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس پر متواتر روایات ہیں کہ حضرت معاویہ جتنا حضرت حسن کا اکرام کیا کرتے تھے اتنا کسی کا اکرام نہیں کرتے تھے. بہت زیادہ آپ کو عزت دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت معاویہ کے بعد یزید کی خلافت قائم ہوئی ہے, حکومت قائم ہوئی ہے. حضرت معاویہ صحابی رسول تھے. بہت سارے صحابہ کو آپ کے طریقہ حکومت پر اعتراض تھا, کیونکہ بہرحال باقاعدہ سلیکشن نہیں ہوئی تھی. لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے جب حضرت حسن بیعت ہو گئے تو باقی کس کو اعتراض کا ہوگا. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت جہاد ہوا ہے. اسلامی خلافت, ہمارا جو بر صغیر میں اسلام آیا ہے اس کا بہت بڑا حصہ حضرت معاویہ کے دور میں اسلام آیا گا. حضرت معاویہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنا ہے مسلمانوں کا, تو بہت سارے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ, بہت سارے تو نہیں, چند صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا. وہ اتنے تھوڑے صحابہ ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے, جن میں حضرت حسین بھی تھے. حضرت حسن نہیں, حضرت حسن کے بھائی, بولو بھائی, حضرت حسین. جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کا طریقہ خلافت اگرچہ غلط ہے, طریقہ حکومت اگرچہ غلط ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام مسلط کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. کیا مطلب؟ سلیکشن نہیں ہوئی بلکہ زبردستی مسلط ہو گیا کسی بھی طرح سے, اور جو مسلط ہوا وہ کسی بھی لحاظ سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے, غلام ہے. غلام کبھی بھی حکومت کا اہل نہیں ہوتا, اور غلام بھی حبشی, کالا کلوٹا, گوروں سے جس کو ویسے ہی تبھی نفرت ہو, بھائی ہم سارے سفید ہیں اور یہ ایک بلیک کہاں سے آ گیا دوسری قوم کا آدمی. انسان دوسری قوم کے آدمی کو قبول نہیں کرتا, قوم بھی دوسری. اور فرمایا شکل بھی اچھی نہیں ہے. بھائی حاکم کم از کم شکل کا اچھا ہو تو اطاعت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے, شکل بھی اچھی نہ ہو تو آدمی کہتا ہے یار اس کی مانوں میں, عجیب سا. یہ فطرت ہے انسان کی. لوگ کوشش کرتے ہیں امام لائیں تو شکل بھی اچھی ہو اس کی, یہ کوشش کرتے ہیں لوگ. امام میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے, شکل بھی اچھی نہیں ہے اور عقل بھی نہیں ہے, سر پچکا ہوا ہے کس کی طرح, کشمش کی طرح. صحیح ہے بخاری کی حدیث. مطلب یہ کہ کسی بھی لحاظ سے نہ لک وائز اچھا لگ رہا ہے آپ کو, نہ اس کے اندر صلاحیتیں, مگر مسلط ہو گیا, کسی نے بھی مسلط کر دیا. تو آپ نے فرمایا اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی, اس کی اطاعت کرنی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسا حکم ہے بھائی اسلام کا, ایک آدمی نا اہل ہے مگر اس کی مان کے چلو تو مروا دے گا. اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس کے پاس پاور تھی تو مسلط ہوا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اب جب اس کے خلاف چلو گے تو اس سے وہ ہٹنے والا نہیں ہے, وہ خون خرابہ کر دے گا, قتل و غارت کرے گا اور فساد پیدا کر دے گا وہ. کیونکہ اگر وہ کمزور ہوتا تو خلیفہ بنتا نہیں. وہ خلیفہ کی, حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس قوت نافذہ ہو. ایک دن ایک صاحب کہنے لگے مسلم لیگ کے دور میں, جنرل مشرف کے دور میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو نہیں مانتا. میں نے کہا آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ مسلط ہو گیا ہے, جس طریقے ہیلی کاپٹر سے آیا ہو یا فرشتے اس کو لائے ہوں,
کیونکہ حاکم کی جو ڈیفینیشن ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو. قوت نافذہ اردو کا گاڑا لفظ ہے. قوت نافذہ کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ کہتا ہو تو کر کے دکھا سکتا ہو, چاہے فوج کے ذریعے, چاہے پولیس کے ذریعے, چاہے کسی بھی طریقے. ایک آدمی کو پوری قوم نے سلیکٹ کر لیا مگر اس کی سنتا کوئی نہیں ہے, وہ کچھ کہتا ہے تو اس کے منہ سے الفاظ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں, چلتی کسی اور کی ہے, وہ جو کہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے. تو اصل حاکم کون ہے؟ جو کہتا ہے اور کر کے دکھا دیتا ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ ظالم ہے, یہ غلط طریقے سے آیا ہے, اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ جب یہ غلط طریقے سے آیا ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں رہ کے ہٹانے کی کوشش کی جائے, لیکن مسلح بغاوت کرنا, اس کے خلاف بندوق اٹھانا, اس کے خلاف تلوار اٹھانا, اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی مخالفت کی اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. کہنے کی حد تک آپ کو مخالفت کی اجازت ہے کہ بھائی یہ جو وزیر اعظم کا بیان آیا ہے یہ بیان ملک کا بیڑا غرق کر دے گا, ان کی پالیسیاں صحیح, جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اخباروں میں کالم نگار اپنی اپنی رائے لکھتے ہیں حکمرانوں کے بارے میں, لکھنے کی حد تک, بولنے کی حد تک ہے. آپ مسلح دستہ لے کے بغاوت کرنے پر آ جائیں, اس کی شریعت نے اجازت, یہ قرآن اور سنت سے بات ثابت ہے, اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. کیونکہ آپ یہ کریں گے تو اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ آپ کے پاس ٹینک ہے, نہ آپ کے پاس آرمی ہے, نہ آپ کے پاس پولیس ہے, آپ کے پاس صرف جذبہ ہے. خالی جذبہ اگر کارآمد ہوتا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو 40 افراد تھے ان میں بہت جذبہ تھا, مگر ایک طرف پوری دنیا تھی, اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا.